ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کے تنہا خالق مالک اور رازق ہیں۔ درود و سلام آخر الزماں پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، دین اسلام نے ایک دوسرے سے ہمدردی کی تعلیم بھی دی ہے اور ترغیب بھی دی ہے۔ ہمدردی کا معنی کسی کے دکھ اور درد میں شریک ہونا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمدردی، غمخواری، رحم دلی اس کی تعلیم دیتے ہوئے اور ترغیب دیتے ہوئے بہت سارے فرمودات عالیہ جاری فرمائے۔ ہمدردی کی بہت سی شکلیں ہیں، جن میں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اور اسی طرح کسی محتاج کی محتاجی دور کرنے میں محنت کرنا، یا کسی مقروض کا جو قرض ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ مقروض کو مہلت دینا یہ بھی ہمدردی ہے، مقروض کے قرض کو معاف کر دینا یہ بھی ہمدردی ہے۔ دور جاہلیت میں مقروض اگر قرض ادا نہ کر سکتا تو سود در سود کے چکر میں رقم بڑھتی چلی جاتی اور جو چند ٹکے ہوتے وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتے۔ آج بھی بہت سارے کلمہ گو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ سود کا لین دین ہمارے معاشرے میں یہ کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ نظر آ رہی ہے، کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے۔ سود در سود کے چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں ایسے آدمی کو جو کسی سے جس کے ذمے قرض ہے اس کے بارے میں قرض دینے والے کو ایک رہنمائی دی۔ فرمایا بھئی بات سنو، اگر یہ مقروض تنگ دست ہے فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کو پھر آسانی تک مہلت دو، اور اگر تم سرے سے اس کو معاف ہی کر دو، وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم معاف ہی کر دو، تنگ دست ہے، وہ تمہارے پیسے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور تم اسے صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم۔ میں نے آج کے درس میں یہی عرض کرنا ہے کہ وہ خیر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جو کہتے ہیں کہ مقروض کو مہلت دو، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر تم اسے معاف کر دو اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ ذرا غور کیجئے، جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، اب ایسے آدمی کو کیا ملتا ہے؟ ظاہر ہے اس نے
بڑی مشکل سے اور تگ و دو محنت و مشقت کے ساتھ پیسے کمائے اور کسی کو اٹھا کر دے دیے، اب اسے بھی تو کچھ ملنا چاہیے، اور پھر بر وقت وعدے کے مطابق اسے قرض واپس نہیں مل رہا، تو اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی اس کو صلہ اور اجر ملنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، فرمایا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ، ایسے آدمی کو جتنا اس نے قرض دیا ہے، مثلا کسی نے 1000 روپیہ کسی کو قرض دیا ہے 1 مہینے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس آدمی کو 1000 روپیہ صدقہ و خیرات کرنے کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 1000 روپیہ، یعنی جتنا میں نے ایک شرح بتائی آپ کو، جتنا آپ نے قرض دیا ہے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 دن یا 2 دن کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہے یہ تنگ دست، قرض لینے والا محتاج ہے، تنگ دست ہے، فرمایا ہوگا کیا کہ تمہیں روزانہ کی بنیاد پر جتنا تو نے قرض دیا ہے اس کے برابر تمہیں اللہ رب العالمین صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جناب برادہ کہتے ہیں ایک دن میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہٹ کر اپنا بیان جاری فرمایا۔ آپ نے فرمایا من انذر معسرا فلہ بکل یوم مثلیہ صدقہ، کہ ایسا آدمی جو کسی تنگ دست مقروض کو، اللہ اکبر، قرض دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فرمایا کہ ایسے آدمی کو روزانہ کی بنیاد پر جتنا اس کا قرض ہے اس سے 2 گنا اللہ صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جناب بریدہ اسلمی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو میں نے سنا تھا آپ نے فرمایا کہ 1 مثل، اور آج میں سن رہا ہوں کہ 2 مثل۔ صحابہ اکرام مسئلے کو سمجھا کرتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو مسئلے کے سمجھنے کے بڑے شغف اور شوق، ان کے دلوں میں یہ جذبے اور تڑپ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سمجھایا، فرمایا بریدہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے، میں مثال میں دے رہا ہوں، ایک آدمی نے 30 تاریخ کا وعدہ کیا کہ 30 تاریخ کو میں تجھے قرض واپس کر دوں گا، قرض تو نے مجھے واپس کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں قرض واپس کر دوں گا۔ اب 30 تاریخ تک اس آدمی کو جتنا قرض ہے اس کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کو صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہ ڈیٹ آ گئی، وہ تاریخ آ گئی اور یہ تنگ دست جو ہے یہ قرض واپس نہیں کر سکا، اب ڈیٹ گزرنے کے بعد بھی اس نے اس کو مہلت دے دی، فرمایا اب اس کو اس کے قرض کا جو ہے وہ 2 گنا اللہ اس کو صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ خیر ہی خیر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا جو کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دیتا ہے، فرمایا اذلہ اللہ فی ذلہ، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین اس کو اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور 30 نمبر پہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے، میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے وقتوں میں ایک آدمی تھا، وہ قرض دیا کرتا تھا تو اپنے منشی کو یہ ہدایت دیتا کہ بھئی بات سنو، اذا آتیت موسرا، جب تو کسی قرض مقروض جو کہ تنگ دست ہے، جب اس کے پاس تو جائے مطالبے کے لیے، مطالبہ کرے کہ لاؤ بھئی قرض واپس کرو، فرمایا فتجاوز عنہ، بھئی درگزر سے کام لینا، درگزر سے۔ اور ساتھ لفظ کیا ہے، لعل اللہ یتجاوز عنا، شاید قیامت کے روز اللہ ہم سے بھی درگزر کرے۔ یہ وہ بات کہہ کر اپنے منشی کو بھیجتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ شخص فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر یہی بس نہیں ہے، ذرا غور کیجئے، میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सर्रहु अन युनजियहु अल्लाह, फरमाया जिस आदमी को ये पसंद है कि क़यामत वाला दिन हो, क़यामत की मुसीबतों में से अल्लाह ताला उसको निजात दे दे, फरमाया फल युनफ़िस अम मुअसिरिन, फरमाया किसी तंग दस्त आदमी जो तंग दस्त मकरूज है, फरमाया उस पे आसानियाँ करो या उसके कर्जे को सिरे से ही मुआफ़ कर दो, फरमाया अल्लाह तुम्हें क़यामत की मुसीबतों में से निजात अता फरमा देंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, जिन हालात से इस वक्त मैं और आप गुजर रहे हैं, मुल्की हालात आपसे कोई छुपे हुए नहीं हैं। इन हालात में कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी हमदर्दियों के मुस्तहिक हैं, वो हमारी गमखारी के मुस्तहिक हैं और वो हमारी रहमदिली के मुस्तहिक हैं। आज गुर्बत भी आम है और आज जहालत भी आम है। जहालत और गुर्बत का आज हमें सामना है। जरा गौर से सुनिएगा। जनाब उबाद बिन शुरहबील फरमाते हैं, मदीने के अंदर मुझे भूख ने आ लिया, मैंने एक बाग की दीवार को फलांगा और बाग के अंदर जाकर मैंने वहां अपनी भूख को मिटाया, और जब भूख को मिटाया तो मैंने चादर को बिछाया, चादर को बिछाकर फिर मैंने उसके अंदर गल्ला डाला, गल्ला डालकर जब मैं जाने लगा तो बाग का मालिक भी आ गया और उसने मुझे मारा भी और मुझसे मेरी चादर भी छीन ली, मेरा कपड़ा भी छीन लिया। मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, अल्लाह के रसूल मुझे पीटा भी गया है, मेरी चादर भी छीन ली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाग के मालिक को बुलाया। बाग के मालिक को बुलाकर आपने क्या फरमाया, ये जुमले नोट कीजिए। फरमाया मा अल्लमतहु इसका न जाहिला वला अतअमतहु इसका न जाया। ओ भाई बात सुन, जब ये जाहिल था तूने इस जाहिल को आगाही देने की कोशिश नहीं की, और जब ये भूखा था तूने इसकी भूख मिटाने की कोशिश नहीं की और मारने लग गए। क्या मतलब, अगर कोई जाहिल है तो वो हमारी बुर्दबारी का वो तलबगार है, अगर वो भूखा है तो वो हमसे खाने का तलबगार है, हमें उसे खाना देना चाहिए। भूखे को खाना खिलाना, तंगदस्त की तंगदस्ती, अल्लाह पर उसमें ताउन करना, और अगर कोई जाहिल है तो उसके साथ जो है बुर्दबारी का मुजाहरा करना, ये दीन इस्लाम की डिमांड है। दीन इस्लाम हमें ये हुक्म देता है। आज उम्मत मुसलमान का और खुसूसन पाकिस्तानियों का जहालत से भी मुकाबला है और भूख से भी, और इन दोनों मामलात में हमें क्या चाहिए, हमें बुर्दबारी से भी काम लेना चाहिए और इसके साथ साथ हमें सखावत से भी काम लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही, वो बाग का मालिक आगे बढ़ा, अल्लाह अकबर, फरमाया हुजूर ये इसकी चादर मैं से वापस कर रहा हूँ, आपका हुक्म है, मैं चादर वापस कर रहा हूँ, इसे मेरे साथ भेजिए, मैं इसको गल्ला देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी ने उसको एक वसक गल्ला दिया। एक वसक 5 मन को कहते हैं, 5 मन गल्ला दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको एक रहनुमाई बख्श दी। फरमाया कि जो जाहिल होता है उससे बुर्दबारी से मुआमला करो, और जो बेचारा गरीब है, मुहताज है, भूखा है, उसके साथ सखावत के साथ मुआमला करो। लेकिन मेरे पैगम्बर हकीमुल उम्मत थे, उन्होंने सिर्फ एक साइड ही नहीं बताई। ये मेरा आखिरी जुमला ज़रा गौर से समाअत फरमाइएगा। फरमाया कि एक मकरूज वो है जो गनी है, गनी मकरूज है, उसने किसी से पैसे लिए हैं, अब वो वापसी की पोजीशन में है, लेकिन वो पैसे वापस नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैयुल वाजिद, ऐसा आदमी जिसने किसी से कर्ज लिया था, अब वो कर्ज वापस करने की पोजीशन में है, लेकिन टाल मटोल करता है, कल आना परसों आना, दे देंगे कोई बात नहीं। फरमाया लैयुल वाजिद, ऐसा आदमी यहिल्लो इर्ज़हु व अक़ूबतहु, फरमाया उसका ये टाल मटोल करना, मकरूज की बेइज्जती करना और मकरूज को सजा देना, जो गनी है टाल मटोल करता है, कर्जा वापस नहीं करता। फरमाया कर्ज लेने वाले के लिए फिर जायज़ हो जाता है कि उसकी बेइज्जती भी करे और उसको फिर अगर हो सके तो जेल भी पहुंचाए।
یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں ہمدردی کا درس دیا ہے، وہاں امیر لوگوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی عزتوں کا دفاع کرو، دنیا میں بھی بے عزت ہوگے اور آخرت میں بھی بے عزتی ہوگی۔ آخرت میں بے عزتی، نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر کے کہا ہے، والذی نفسی بیدی والذی نفسی بیدی والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک ایسا شخص جو شہید ہو جائے اور شہادت کے بعد اللہ پھر اس کو دنیا میں بھیج دے، پھر شہید ہو جائے، پھر وہ دنیا میں آ جائے، پھر شہید ہو جائے اور پھر وہ دنیا میں آ جائے، 3 مرتبہ کی شہادتیں پانے والا، فرمایا میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اس کے ذمے 1 روپیہ بھی قرض ہے تو اللہ اس کو کبھی جنت نہیں دے گا۔ تو جو پیسے واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے، قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے، انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، اور جو موسر ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے ساتھ قرض دینے والوں کو نصیحت فرمائی کہ بھئی تم ان کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما، اللہ میرے ملک پہ اپنا رحم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔